السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عزیزہ سامعات، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم تعویذ کی حقیقت پر بات کریں گے۔ تعویذ، دھاگے اور کڑے یہ سب کے سب شیطانی چالوں میں سے ہے۔ یہ انسان کو ضعیف الاعتقاد بناتا ہے، اللہ سے دور، شیطان سے قریب کرتا ہے۔ عیسیٰ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ عبداللہ بن حکیم کے یہاں تشریف لے گئے، جبکہ ان کے جسم پر لالی کے ساتھ ورم آ چکا تھا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، یہ لالی کے ساتھ ورم آنا ایک طرح کی ایک بیماری تھی۔ تو عیسیٰ بن عبد الرحمن نے عبداللہ بن حکیم رحمہ اللہ سے پوچھا، کیا کچھ بھی نہیں لٹکاتے ہیں؟ یعنی بعض روایتوں میں موجود ہے کہ کیا آپ تعویذ نہیں لٹکاتے ہیں؟ چنانچہ اس پر تابعین نے جواب دیا، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علق شیئا وکل الیہ، کہ جو کوئی کچھ بھی تعویذ، دھاگا، کڑا وغیرہ لٹکائے تو اسے اس تعویذ، دھاگے اور کڑے وغیرہ کے حوالے ہی کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن علق وداعۃ فلا ودع اللہ لہ، جس نے تعویذ لٹکائی تو اللہ اس کے لیے کوئی مقصد پورا نہ کرے، جس نے گردن میں کڑا ڈالی تو اللہ تبارک و تعالی اسے سکون و راحت عطا نہ کرے، یعنی سکون و راحت ویسے شخص کی اللہ ختم کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا تھا، اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، کمزوری کی وجہ سے پہنا ہوں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، کہ تم اسے نکال دو کیونکہ یہ تمہاری کمزوری کو اور بڑھا دے گا۔ مزید ایک روایت میں ہے کہ اس کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر تمہاری وفات ایسی حالت میں ہو جائے تو تم کبھی فلاح، کامیاب نہ ہو پاؤ گے۔ عزیزہ سامعات، قوت و کمزوری کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس حدیث میں کمزوری دینے کی نسبت کڑے کی طرف بطور سزا کی گئی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر صحابہ کرام وفات پائیں اس حال میں کہ اس پر تعویذ ہو تو وہ جہنمی قرار ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو ذرا سوچیں کہ ہماری کیا حالت ہوگی۔ ہم تو آئے دن شرک میں لت پت رہتے ہیں۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا کیسا ہے۔ تعویذ لٹکانا کھلا شرک ہے۔ 10 افراد پر مشتمل ایک قبیلہ دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 افراد سے بیعت لی اور ایک سے رکے رہے، جس پر صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے 9 سے بیعت لی اور اس کو چھوڑ دیا؟ تو اس پر فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی اپنے ہاتھ میں تعویذ پہنے ہوا ہے۔ وہ انسان جب یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا تو انہوں نے اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالا اور اسے کاٹ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے کھلا شرک کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ ایک بوڑھی لالی کی بیماری دور کرنے کے لیے ہم پر رقیہ کیا کرتی تھی اور ابن مسعود کی آواز سن کر چپ جایا کرتی تھی۔ ایک روز ابن مسعود رضی اللہ عنہ گھر میں جب داخل ہوئے اور اس بڑھیا نے ان کی آواز سنی تو گوشے میں ہو گئی، یعنی کونے میں چلی گئی۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابن مسعود میرے بازو میں جب بیٹھ گئے اور مجھے چھوا تو دھاگا ہاتھ آیا، دریافت کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میرے لیے اس میں دم کیا گیا ہے۔ ابن مسعود نے یہ سن کر دھاگا کھینچ کر کاٹ دیا اور اسے پھینک کر کہنے لگے، عبداللہ بن مسعود کے اہل و عیال شرک کے محتاج نہیں۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تعویذ شرک ہے۔ اسی طرح اس طرح کا واقعہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی ہے کہ قرآنی تعویذ بھی منع ہے، چونکہ اس سے عقائد پر ضرب پڑیں گی۔ لوگ قرآن پڑھنے کے بجائے قرآن باندھنا شروع کریں گے۔ سد ذرائع کے قاعدہ کے تحت قرآنی تعویذ بھی ممنوع ہے۔ قرآنی تعویذ پہننے والے تعویذ لے کر بیت الخلاء جاتے ہیں، جس میں سراسر قرآن کی توہین ہے۔ قرآن مجید تعویذ کے لیے نازل نہیں ہوا۔ اگر قرآنی تعویذ کی اجازت ہوتی تو صحابہ کی جماعت اپنے گلے یا جسم کے دیگر اعضاء پر لٹکائے ہوئے ہوتے۔ یہی نہیں بلکہ تعویذ کڑے جانوروں کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ یہ شرکی افعال ہے۔ صرف انسان کے لیے ہی ممنوع نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی یہی حکم ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم لوگوں کو بتا دو کہ جس نے تعویذ لٹکایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو البشیر انصاری رضی اللہ عنہ کو اس پیغام کے ساتھ روانہ کیا کہ اونٹ پر بھی کمان کے تانت ہو یا یا کسی بھی طرح کا پٹا وغیرہ ہو تو اسے کاٹ دو، کسی طرح کا یعنی ہار لگے ہوئے ہوں تانت کے تو اسے کاٹ دو۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تانت نظر بد سے جانوروں کو بچانے کے لیے پہنایا جاتا تھا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ تعویذ خواہ قرآنی ہو یا غیر قرآنی، قرآنی آیات سے ہو یا فرعون، قارون، ہارون اس طرح کے نام لکھ کر ہو، ہر طرح کے تعویذ لٹکانا شرک ہے اور تعویذ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ لٹکانے والے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی ہے کہ اگر کوئی شخص لٹکاتا ہے تو اللہ ان کی مراد پوری نہ کرے۔ من تعلق شیئا وکل علیہ، کہ اللہ اسی کی طرف ان کو سپرد کر دے۔ اسی طرح سے سب سے بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما افلحت ابدا، کہ جو شخص لٹکائے گا وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ لہٰذا اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر جنت چاہتے ہیں، حصول جنت کا اگر شوق ہے تو اس طرح کے تعویذ، گینڈا اور سیپ وغیرہ لٹکانے سے ہمیں کلی طور پر اجتناب کرنی چاہیے۔ اپنے گلے میں، بچوں کے گلے میں، جانوروں کے گلے میں، ہر طرح کی یعنی ہر کسی چیز کے گلے سے اس طرح کی چیزیں ہٹا کر پھینکنا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں ہٹائیں گے تو ہم بے شرک میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو توحید پر کاربند رکھ اور خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔